جلدی کر لی. ہر نبی نے وہ دعا مانگنے میں جلدی کر لی. حضرت نوح کو ستایا. حضرت نوح نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرے اللہ انہاں دا بچہ کچا بھی نہ چھڈی، تباہ کر دے میرے اللہ. جب قوموں نے ستایا، وطن سے نکالا، خاک و خون میں تڑپایا، کلمہ پڑھنے والوں کو مارا، نبی نے وہ دعا مانگنے میں کیا کر لی؟ جلدی کر لی. نبی پاک نے فرمایا مجھے ستایا گیا، میں نے وہ دعا نہیں مانگی. مجھے مارا گیا، میں نے وہ دعا نہیں مانگی. میرے چچا کے جسم کے 12 ٹکڑے ہو گئے، میں نے وہ دعا نہیں مانگی. طائف کے میدان میں میرے جسم سے بہنے والا خون میری جوتیوں میں جم گیا، میں نے وہ دعا نہیں مانگی. طائف کے لونڈے میرے پیچھے لگ گئے، پگلوں سے ہاتھ دے کے مجھے کھڑا کر دیتے تھے، میں بے ہوش ہو جاتا تھا، مجھے پھر کھڑا کر دیتے تھے. میرے ساتھی زید ابن حارثہ نے کہا یا رسول اللہ، اگر حضرت نوح کی دعا قبول ہوتی ہے قوم برباد ہو جاتی ہے، حضرت لوط کی دعا قبول ہوتی ہے قوم برباد ہو جاتی ہے، حضرت ہود کی دعا قبول ہوتی ہے قوم برباد ہو جاتی ہے، حضرت صالح کی دعا قبول ہوتی ہے قوم برباد ہو جاتی ہے. آپ سے آج بڑا برا سلوک کیا ہے طائف والوں نے، آپ بھی دعا کریں اللہ ان دونوں پہاڑوں کو ملائے، طائف کی بستی کو اس طرح پیس کے رکھ دے جس طرح چکی کے 2 پارٹوں میں دانا پس جایا کرتا ہے. یا رسول اللہ آپ بھی دعا کریں. رحمت کائنات نے فرمایا زید ابن حارثہ میں دعا کرتا ہوں، تو آمین کہنا شروع کر دے. نبی پاک نے دعا مانگی، مولا میرا غلام کہتا ہے تو ان کی بستیوں کو الٹ دے، مولا میرا غلام کہتا ہے ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دے، لیکن نانا میرے مولا اس طرح نہ کرنا میرے اللہ، تو ان کی ظاہری بستیوں کو نہ الٹ، ان کی دل والی بستیاں الٹ دے، مولا ان کی دل والی بستیاں الٹ دے. میں نے دعا نہیں مانگی، بدر میں مجھے ستایا گیا، میں نے وہ دعا نہیں مانگی. احد میں مجھے ستایا گیا، میں نے وہ دعا نہیں مانگی. خندق میں ستایا گیا، میں نے وہ دعا نہیں مانگی. حدیبیہ میں روکا گیا، میں نے وہ دعا نہیں مانگی. میری بیٹی کو نیزے لگے، میری بیٹی زینب کو نیزے لگے، میں نے وہ بد دعا نہیں کی ہے. مجھے ستایا گیا، وطن سے نکالا گیا. اور میری امت کے لوگوں، میں نے وہ دعا سنبھال کے رکھی ہوئی ہے قیامت کے دن گنہگار امت کے لیے. جس دعا کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ نبی کی وہ دعا رد نہیں ہوگی. ہر نبی نے دنیا میں مانگ لی اور میں نے وہ دعا سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے. اسی لیے نبی پاک فرماتے ہیں تمہارا مشفق و مہربان پیغمبر، تمہارا محسن پیغمبر اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک اس کا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا. میں شفاعت کروں گا، تمہیں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. اور سرگودا کے لوگوں اٹھاؤ حدیث کی کتابیں، تمہیں لوگ یہاں تک تو پڑھا دیتے ہیں. اگلی بات تمہیں اشاعت التوحید والے ہی پڑھا سکتے ہیں، اگلی بات تمہیں نوجوانان توحید و سنت کے لوگ ہی پڑھا سکتے ہیں. اشاعت التوحید والے یہ جماعت تمہیں اگلی بات پڑھا سکتی ہے. رحمت کائنات نے فرمایا اوے لوگو، اوے میری امت کے لوگوں، کتنے گناہ کر کے آؤ مجھے ملو، میں تمہارے لیے شفاعت کروں گا، لب اپنے کھولوں گا، دعا تمہارے لیے کروں گا، تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا. لیکن وہ میری امت کے لوگوں، ایک گناہ کر کے میرے پاس نہ آنا، ایک گناہ کر کے میدان معاشر میں میرے پاس نہ آنا، ورنہ اللہ مجھے اجازت شفاعت کی نہیں دیں گے، میں تمہارے حق میں شفاعت نہیں کروں گا. یا رسول اللہ وہ کون سا منحوس گناہ ہے، وہ کون سا غلیظ گناہ ہے، وہ کون سا گندا گناہ ہے جس کا مرتکب میدان معاشر میں آئے تو آپ کو اذن شفاعت بھی نہ ملے، آپ کی شفاعت سے محروم ہو جائے؟ وہ کون گناہ گار ہے؟ آپ نے فرمایا الا سنو الشرک باللہ، الشرک، ایک دفعہ زور سے کہو الشرک باللہ. وہ گناہ کون سا گناہ ہے؟ شرک. وہ گناہ کون سا گناہ ہے؟ شرک کرنا. باقی جتنے گناہ کر کے آؤ گے میں تمہارے حق میں شفاعت کروں گا، لیکن اگر شرک کا ارتکاب کر کے آئے، تم نے دنیا میں میرے مولا کے سوا کسی اور کو غائبانہ پکارا، شرک ہو جائے گا. کسی اور سے غائبانہ مدد مانگی، یہ میں مجھے پکڑاؤ، یہ مدد مانگنا نہیں ہے.
یہ رومال مجھے پکڑواؤ، یہ مدد مانگنا نہیں ہے، غائبانہ مدد مانگنا۔ جس سے مدد مانگ رہا ہوں وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ یہ غائبانہ مدد مانگنی ہے تو صرف کس سے؟ اس لیے کہ مشکلیں ڈالنے والا کون ہے اور پھر ہٹانے والا کون ہے، بیمار کرنے والا کون ہے تو شفائیں دینے والا کون ہے، مقدمے میں پھنسانے والا کون ہے تو رہائیاں دینے والا کون ہے، کھوٹی قسمت کرنے والا کون ہے تو پھر کھری کرنے والا کون ہے؟ پکی گل۔ قسمت کھوٹی کرنے والا کون ہے؟ شاباش جزاک اللہ۔ قسمت کھوٹی کرنے والا کون ہے تو کھری کرنے والا کون ہے؟ اولاد نہ دینے والا کون ہے تو پھر دینے والا کون ہے؟ زندگی دینے والا کون ہے؟ اور مارنے والا کون ہے؟ بارش برسانے والا کون ہے؟ بڑا غلط جواب دیا۔ میں سنتا رہا، میں بھی لگا رہا پوچھنے میں، لیکن آپ غلط جواب دیتے ہیں۔ صرف اللہ نہیں، اللہ ہی ایاک نعبد و ایاک کرو میں نا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے یہی کیا ہے؟ یہی کیا ہے؟ یہاں رب کو پکارا، وہاں کسی ولی کو پکارا، یہاں رب کا سجدہ، وہاں قبر کا سجدہ، یہاں رب کا سجدہ، وہاں تعزیے کا سجدہ، یہاں رب سے مدد، وہاں غیر اللہ سے مدد۔ اللہ بھی داتا، کوئی اور بھی داتا، اللہ بھی گنج بخش، کوئی اور بھی گنج بخش، اللہ بھی دستگیر، کوئی اور بھی دستگیر، اللہ بھی لجپال، کوئی اور بھی لجپال۔ یہ ہی نہیں ہے، یہ بھی ہے۔ اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ زور سے بولو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ چاہتے ہیں فادعوا اللہ، اللہ چاہتے ہیں فادعوا اللہ۔ بس مصیبتوں میں پکارو کس کو؟ فادعوا اللہ۔ توجہ چاہوں گا آپ کی، فادعوا اللہ، بس پکارو کس کو؟ لیکن مجھے ایسی پکار نہیں چاہیے جس میں ملاوٹ ہو، مجھے ایسی پکار نہیں چاہیے کہ دل کیا تو مجھے پکارا، دل کیا تو غیر اللہ کو پکارا، مجھ سے بھی مدد مانگ لی، غائبانہ کسی اور سے بھی مدد مانگ لی، مجھ سے بھی صحت مانگ لی، صحت لینے کے لیے تھکے دوسری جگہوں پہ بھی کھانے لگے۔ مجھے ایسی پکار نہیں چاہیے۔ مولا تجھے کیسی پکار چاہیے؟ فرمایا مخلصین۔ کیسی پکار؟ مخلصین۔ یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ سورت حامیم مومن 24واں پارہ، دوسرا رکوع، گھروں میں ترجمہ اٹھا کے دیکھیے۔ مخلصین، خالص۔ مولا کس طرح کی خالص؟ مولا تو کس طرح کی خالص پکار چاہتا ہے؟ فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم۔ مولا کس طرح کی خالص؟ فرمایا تو نے جانور کو چارہ ڈالا، گائے کو، بھینس کو، بکری کو، چارہ میدے میں پہنچا، میدے میں ہم نے ایک مشینری لگائی، اس نے چارے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، کچھ کا گوبر بنایا، وہ نیچے بیٹھ گیا، اصل غذا اوپر آ گئی، ہم نے اصل غذا کو دھکا مارا، وہ جگر کی طرف چلی گئی، جگر میں ایک مشینری لگائی جس نے اصل غذا پہ کام کرنا شروع کیا، اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، کچھ کا دودھ بنایا، وہ تھنوں کی طرف سپلائی کر دیا، کچھ کا خون بنایا، وہ دل کی طرف سپلائی کر دیا۔ اللہ نے فرمایا جب غذا میدے میں تھی ہم نے گوبر سے الگ کی، جب غذا میدے میں تھی ہم نے گوبر سے الگ کی، جب دودھ جگر میں تھا ہم نے خون سے الگ کیا۔ من بین فرث ودم، ایک طرف گوبر ایک طرف خون، ادھر گوبر بھی پلید ادھر خون بھی پلید، دو پلیتیوں کے درمیان میں سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبنا خالصا۔
و توحید و سنت علامہ عطا اللہ بندیالوی، مفسر قرآن علامہ عطا اللہ بندیالوی. موشن ہی اللہ اکبر اللہ. من بین فرث ودم لبنا، تو لبنا خالصا، اس میں گوبر کی آمیزش کوئی نہیں، خون کی آمیزش کوئی نہیں. ہم نے تیری نازک طبیعت کا کتنا لحاظ کیا. گوبر کا قطرہ آتا دودھ ختم ہو جاتا، لہو کا قطرہ آتا دودھ کا ذائقہ بدل جاتا. ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبناً خالصا، جس طرح ہم نے تجھے دودھ خالص دیا تو بھی میری عبادت خالص کیا کر. ہم نے خون کی ملاوٹ نہیں ہونے دی، تو بھی عبادت میں شرک کی ملاوٹ. شرک کیا ہے؟ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. شرک کیا ہے؟ غیر اللہ سے غائبانہ مدد مانگنا شرک ہے. شرک کیا ہے؟ کسی کو اس نظریے سے غائبانہ پکارنا کہ وہ غائبانہ میری پکار کو سنتا ہے. شرک ہے اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا. زور سے بولو، زور سے بولو. اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا شرک ہے. اللہ کے سوا کسی اور کی نظر و نیاز دینا شرک ہے. النظر عبادت والعبادت لغیر اللہ شرک کبیح وکفر صریح. بحر الرائق نے لکھا، قاضی خان نے لکھا، عالمگیری نے لکھا، نظر و نیاز عبادت ہے. اور عبادت کس کی؟ مال کس نے دیا؟ تقسیم کس کے نام پہ ہوگا؟ اور جس کا کھائیے، جس کا کھائیے اسی کا گائیے. دودھ دینے والا کون ہے؟ تقسیم بھی کس کے نام پہ ہوگا؟ یہ ہے توحید، اس کا نام ہے وحدانیت. اگر اس کے خلاف چلو گے یہ شرک ہوگا اور مشرک میدان معاشر میں آئے گا. میرے نبی اس کے حق میں شفاعت نہیں کریں گے. مشرک کے حق میں شفاعت نہیں ہونی. شفاعت ہونی ہے ہم جیسے گناہگار موحدوں کے حق میں. اللہ تعالیٰ نے دوسرے نبیوں میں اور میرے نبی میں یہ امتیاز رکھا اس لیے کہ ان کا مقام اعلیٰ تھا، اس لیے کہ ان کا درجہ اعلیٰ تھا، اس لیے کہ ان کی عظمتیں اعلیٰ تھیں، اس لیے کہ ان کی شان اعلیٰ تھی، اس لیے کہ یہ دنیا میں بھی اعلیٰ، میدان معاشر میں بھی اعلیٰ، یہ جنت میں بھی اعلیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذرا پڑھو وہ دعا جو اذان کے بعد پڑھتے رہتے ہو. اللہم رب ھذہ الدعوۃ، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ. میں دعا مانگ رہا ہوں، یہ دعا مانگ رہے ہیں، آپ دعا مانگ رہے ہیں، گناہگار دعا مانگ رہے ہیں. کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہم، اے ہمارے اللہ، آتے محمد الوسیلہ، وہ جو ہمارے پیارے پیغمبر ہیں جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے. میرے اللہ تو ہمارے محمد کو وسیلے والا مقام دے دے. مدد ہوا وسیلہ سمجھ لینا. اس وسیلے سے مراد کیا ہے؟ جنت کی ایک منزل، جنت کی ایک بلڈنگ، جنت کا ایک مقام. نبی پاک نے فرمایا سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے بالا قدر، اس سے بہتر جنت میں کوئی مکان نہیں. وہ سب سے اونچا مکان ہے. اس مکان کا نام ہے وسیلہ. اس مکان کا نام کیا ہے؟ وسیلہ. اہل علم تک کا موجود ہے. لغت کی کتابیں اٹھائیے. وسیلہ بمعنی تقرب، وسیلہ بمعنی قرب، وسیلہ بمعنی نزدیکی، وسیلے کا معنی قریب ہونا، وسیلے کا معنی تقرب، وسیلے کا معنی قرب، وسیلے کا معنی نزدیک ہونا. اس جنت والے مقام کو وسیلہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے قریب ہے. اس لیے اس کا نام کیا پڑ گیا؟ بولو بولو، اس کا نام کیا پڑ گیا؟ اس کو وسیلہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ اللہ کے عرش کے کیا ہے؟ قریب ہے، اللہ کے عرش کے نزدیک ہے، اس لیے اس کا نام وسیلہ ہو گیا. یہ سب سے اعلیٰ منزل ہے، سب سے اونچی منزل ہے، سب سے بالا تر منزل ہے، سب سے بالا قدر منزل ہے. نبی پاک نے فرمایا صرف ایک بندے کو ملنی ہے، ایک بندے کو ملنی ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا. نبی پاک نے فرمایا وہ بندہ میں ہوں گا. آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں، ہر اذان کے بعد تم میرے لیے دعا کیا کرو. یہ ہمارے نبی کی مہربانی ہے، ورنہ ہم کیا، ہماری دعا کیا. یہ تو ہمارے نبی کی مہربانیاں ہیں کہ نبی پاک نے ہمارے ذمے لگایا تم ہر نماز کے بعد
اس مقام کے لیے میرے لیے دعا کیا کرو، اللہ وہ مقام مجھے دے دے، اللہ وہ منزل مجھے دے دے، اللہ وہ بلڈنگ مجھے دے دے، اللہ وہ درجہ مجھے دے دے۔ آپ نے فرمایا میرا جو امتی ہر آذان کے بعد میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرے گا، میں اس کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا، میں اس کے حق میں شفاعت کروں گا، میں اس کے حق میں شفاعت کروں گا۔ جو میرے لیے یہ مقام مانگے گا تو معلوم ہوا وہ جو مقام وسیلہ ہے، جنت کا سب سے اونچا مقام، وہ بھی میرے نبی کو ملے گا۔ میرا نبی دنیا میں بھی اعلیٰ، میرا نبی میدان معاشر میں بھی اعلیٰ، میرا نبی جنت میں بھی اعلیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ